بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اکثر لوگ جنبی حالت میں یعنی احتلام یا ہم بستری کے بعد کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اسی طرح خواتین بھی بچے کو دودھ پلانا یا کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، بس یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ساتھ ہی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو محترم دوستو، آپ کو بتا دیں کہ جنابت کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مردوں اور خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ سبھی کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا کر نکل گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا گئے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، میں جنبی حالت میں تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ پھیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ دوستو، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و براز یعنی پیشاب پخانے سے انسان صرف نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ مانوی پلیدی ہے۔ ظاہر میں تو مسلمان پاک رہتا ہے، مندرجہ بالا حالات میں جن شخص سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹا کھایا پیا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے، مثلاً پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز بھی پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت عالم کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح سحری کرتے اور غسل کے بغیر روزہ رکھتے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا
اور سحری کر کے یا بغیر سحری کے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا کیا اور وضو کر لے اور پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو۔ بظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا، جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ چنانچہ حالت جنابت میں کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ جیسے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی حالت میں بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی بس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ناپاکی کے حالت میں بھی سحری کر سکتے ہیں۔